کیا آپ پریشان ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ اسکرولنگ پر لگی ہوئی ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ مشکل میں ہیں، آپ کچھ سٹیپ لینا چاہتی ہیں لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے، آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، آپ خوددار ہیں اور آپ مانگنا نہیں چاہتی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی محنت کے بل بوتے پر کھڑی ہو جاؤں، میں اپنے لیے خود کچھ کروں، اپنی فیملی کے لیے کچھ کروں۔ یہ سارے سوالات سارا دن آپ کے ذہن میں گھومتے ہیں اور آپ سارا دن سوچتے سوچتے یوں ہی وقت گزار دیتی ہیں اور رات کو گہری سوچ اور تھکن کے ساتھ سو جاتی ہیں۔ صبح جب آپ پھر بیدار ہوتی ہیں تو آپ کے ذہن میں پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے مگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ تو یہ ویڈیو آپ نے بالکل صحیح کلک کی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملنے والی ہے، آپ کو حوصلہ ملنے والا ہے کہ آپ نے اب اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ ایسی خواتین جو گھر میں فارغ بیٹھی ہیں، جو بور بیٹھی ہیں، جن کے پاس کرنے کو کچھ کام نہیں، یا جو مجبور ہیں، جن پر ذمہ داریوں کے اخراجات کے بوجھ بہت زیادہ ہیں اور ان کی خواہشات ادھوری ہیں اور وہ اپنی ان خواہشوں کی تکمیل کرنا چاہتی ہیں مگر کسی سے مانگنا بھی نہیں چاہتی، تو وہ آج کیا کریں؟ یہ سب باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گی تو اس میں آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی، آپ کے اندر ایک ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا کچھ کرنے کا، کچھ ہنر اپنے استعمال کرنے کا اور اپنے آپ کی صلاحیتوں کو سامنے لانے کا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک چیز جو ہے اس کو بدلنا ضروری ہے، وہ ہے ہماری سوچ۔ ہم نے اپنی سوچ کو سیٹ کرنا ہے، ہم نے اپنی سوچ کو بنانا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اپنے اندر کے ہنر کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم کون سا کام بیسٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنی لائف میں کیا بیسٹ کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ جج کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی بدلنے کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ تو چلیے میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتی ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہیں، مشکلات میں گھری ہوئی ہیں، آپ مجبور ہیں، آپ کے پاس جو اپنی خواہشات کا ایک بہت بڑی لسٹ ہے، ایک بہت بڑا خواب ہے، وہ آپ پورا نہیں کر سکتی اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی محنت کے بل بوتے پر کھڑے ہو کر ان خواہشات کو پورا کروں اور اپنی فیملی کا سہارا بنوں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں، اپنے جو گھر والے ہیں ان کے لیے کچھ کروں۔ آپ اپنا وقت انہی سوچوں میں گزار کر خود کو ہلکان کر کر تھک ہار کر سو جاتی ہیں اور نیکسٹ ڈے پھر وہی سوچیں آپ کے گرد جمع ہو جاتی ہیں اور آپ ان سے نکلنا بھی چاہتی ہیں، آپ ان سوچوں سے نکل کر کچھ کرنا بھی چاہتی ہیں۔ تو آپ جانتی ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے، کیونکہ یہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اور کیا آپ یقین کریں گے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ خواب دیکھتے ہیں مگر صرف اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ وہ شروع ہی نہیں کرتے، وہ پہلا سٹیپ ہی نہیں لیتے، وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پہلا قدم ہی جو ہے وہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آپ نے سوچ بنائی، اپنی سوچ کو آپ نے پختہ بنا کر اس کو فوکس رکھتے ہوئے، اس کو مقصد بناتے ہوئے پہلا سٹیپ لینا ہے۔ جب تک آپ سوچتے رہتے ہیں کچھ نہیں بدلتا، مگر جیسے ہی آپ ایک چھوٹا سا ایکشن لیتی ہیں، راستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں، راستے خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنی منزل نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا ساتھ دیتا ہے جو خود کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنی محنت سے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مکمل پلان کا انتظار نہ کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس ہنر کے لیے جو ہے مجھے کسی پراپر انسٹیٹیوٹ میں جانا پڑے گا، مجھے وہاں پر فیس پے کرنی پڑے گی اور میں نے جو ہے وہ آنے جانے کا بھی میرے لیے پرابلم ہو جائے گا، مجھے کون چھوڑ کر آئے گا، کون لے کر آئے گا اور میں کیسے یہ سب کر پاؤں گی۔ اور جب آپ ایک بہت بڑی لسٹ کو، ایک بہت بڑی فہرست کو، بہت بڑی سوچوں کو سامنے رکھتی ہیں تو فوراً سے آپ اس پلان کو سٹاپ کر دیتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں بھائی، یہ تو ہمارے بس کا کام ہی نہیں، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ نہیں، آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ میں کوئی ہنر موجود ہے، آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو مکمل پلان کو مت بنائیں، مکمل پلان کا انتظار نہ کریں، بس 10 منٹ سے شروع کریں۔ یہی چھوٹا قدم کل آپ کی مہارت اور پھر کمائی میں بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ
جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ سب کچھ جان کر شروع نہیں کرتے، سب کچھ سیکھ کر شروع نہیں کرتے، وہ شروع کر کر سیکھتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جب ہم کوئی چیز پریکٹیکل کرتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ڈر، شک اور بہانے ہمیشہ رہتے ہیں، مگر جو شخص ان کے باوجود قدم اٹھاتا رہتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ جو اپنی محنت کو لگا رہتا ہے، اپنا ایک مقصد بنا کر اسی پر چلتا رہتا ہے، وہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے کسی بھی وقت کا انتظار مت کریں، بلکہ اپنے آپ کو، خود کو وقت کے مطابق چینج کریں۔ چھوٹا قدم بھی بہت بڑا اثر ڈالتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ آج ہی سے شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ میں اسکل کون سی موجود ہے، اور اس اسکل کے مطابق آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون ہے، ان کو جو ہے وہ سلائی میں انٹرسٹ ہے، ان کو فیبرک میں، کپڑا خریدنے میں، اچھا کپڑا پہننے میں اور کپڑوں کے ڈیزائننگ میں انٹرسٹ ہے، تو اگر ان کو سلائی آتی ہے تو یہ تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں آتی تو وہ کوئی سا بھی جو ہے وہ ڈریس ڈیزائن کر کر ایک سوٹ سے ہی آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اگر وہ ایک سوٹ کو اچھا پریزنٹ کرنے میں، اس کی نمائش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور چھوٹے لیول سے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہوئے، اپنے قریبی ایریاز کو کور کرتے ہوئے، اپنی ہمسائیوں کو دکھاتے ہوئے اپنا ہنر یہ بتا سکتی ہیں کہ میں یہ کام جانتی ہوں، تو کچھ وقت کے ساتھ ساتھ، ٹائم کے ساتھ ساتھ، صبر کے ساتھ ساتھ جب لوگ ان کی صلاحیتوں کو دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ ان کی اسکل جو ہے وہ قابل استعمال ہو جائے گی، اور ان کے پاس جو ہے وہ ڈریسز کے آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک صحیح، دو صحیح، تین صحیح، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے روزگار میں برکت ڈال دے گا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ہم نے پہلا سٹیپ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری جو اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مستقل مزاجی رکھنی ہے۔ کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے مستقل مزاجی بے حد ضروری ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک دوسرا طریقہ بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے، لمبی چوڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے، تو کس طریقے سے آپ گھر بیٹھے کما سکتی ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ سلائی جانتی ہیں تو آپ کپڑے سلائی کر کر اچھا خاصا پیسہ ارن کر سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ ڈیزائننگ جانتی ہیں تو آپ کوئی سا بھی ڈریس ڈیزائن کروا کر، خواہ وہ سلائی کڑھائی کی شکل میں ہو، یا آپ اس کو کسی بھی فیبرک کو لے کر اچھا سا ڈیزائن کروا کر آپ اس کو لوگوں کو دکھا سکتی ہیں اور ایک اچھی ڈیزائنر بن سکتی ہیں۔ اس طریقے سے اگر کوئی بہن جو ہے وہ پڑھی لکھی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا سکتی ہیں، تو وہ فوراً سے گھر پر ٹیوشن سٹارٹ کریں۔ چھوٹا سا بورڈ بنائیں، گھر کے باہر لگا دیں، اور وہاں پر آپ لکھ دیں کہ اس ٹائم میں یہاں پر ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے۔ تو سٹارٹ میں آپ کے پاس 1 2 3 بچے ہی ہوں گے، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بہت اچھے طریقے سے، تو لوگ آپ کے پاس بچے بھیجنا سٹارٹ کریں گے، اور اس طریقے سے آپ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں اور اچھا خاصا ارن کر سکتی ہیں۔ سٹارٹ میں بچے کم ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ پڑھاتی جائیں گی، بچوں کو گائیڈ کرتی جائیں گی، لوگ آپ کی پڑھائی سے، پیرنٹس آپ کی پڑھائی سے سیٹسفائی ہوں گے، اور وہ بچے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنی ماؤں سے آپ کے ہنر کے بارے میں، آپ کا اچھا پڑھانے کے بارے میں شیئر کریں گے، اور اس طرح جو ہے وہ اس ایریا کے تمام بچے آپ کے پاس آہستہ آہستہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی وہ ذریعہ ہے کہ آپ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے اچھا خاصا ارن کر سکتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ چاہیں تو ایک اپنا پراپر سینٹر بنا سکتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر خواتین گھر پر نہیں پڑھا سکتی، سم ٹائم کسی کا گھر چھوٹا ہوتا ہے، بٹھانے کی جگہ نہیں ہوتی یا پراپر فیسلٹیز نہیں ہوتی، تو وہ خواتین جو ہیں وہ آن لائن بھی ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی بہت ساری ویب سائٹس اویلیبل ہیں، آپ وہاں پر جائیں، سرچ کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں پر ٹیوشن کس کس ٹائم پر ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ آپ لنک کرتے ہوئے، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہوئے آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتی ہیں صرف ٹیوشن پڑھا کر۔ تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انوالو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ پرجوش ہو کر اپنے کام پر فوکس کرتے ہوئے، اپنے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ٹائم کے لیے اس کو سیکھ لیں گی اور اس پر عمل سٹارٹ کر لیں گی، تو یقین کریں کہ آپ کی یہ محنت جو ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں۔ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو بہت اچھی ارننگ دے سکتا ہے، تو بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے چینل بنا کر اور اس سے بھی جو ہے وہ اچھا خاصا ارن کر رہی ہیں۔ بس آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھ لینی ہے کہ آپ نے مستقل مزاجی سے کام کرنا ہے۔ کوئی بھی ہنر ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے مستقل مزاجی اور صبر بے حد ضروری ہے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ پراپر ٹائم دیتے ہوئے اپنے کام
کام کو پراپر جو ہے وہ سیٹ اپ بناتے ہوئے، چاہے وہ 10 منٹ ہی کیوں نہیں، 15 منٹ ہی کیوں نہیں، آپ نے اپنے کام کو پراپر ٹائم دینا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ، تبھی جا کر اس میں جو ہے وہ محنت آپ کی کامیاب ہوتی ہے۔ اور اس بات پر ہمیشہ یقین رکھ لینا چاہیے کہ جو انسان محنت کرتا ہے، سچے دل اور لگن سے اپنا کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں اس کی مدد فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ محنت کبھی بھی کسی بھی انسان کی ضائع نہیں جاتی۔ آپ کو جو بھی کام آتا ہے، لکھنا، ڈیزائن بنانا، کپڑے سینا، ٹیوشن پڑھانا، ڈیٹا انٹری، ویڈیو ایڈیٹنگ، کو بہت سارے ہنر ہوتے ہیں، بہت ساری سکلز ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ کے ساتھ سکلز کا ذکر کروں گی اور ایسے ایسے ہنر کا ذکر کروں گی جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ گھر بیٹھے کما سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے تو آپ کس طرح اپنے موبائل کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن ارننگ کر سکتی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ۔